مال ہیں، تو ہر مہینے کو اسلام نے کچھ نہ کچھ مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھیں گے کہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہاں مقبول ہیں، بابرکت ہیں، مقدس ہیں، کوئی مہینہ ان میں منحوس نہیں ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو اسلام کے اندر حرمت والے ہیں، یعنی اسلام نے ان کو حرمت والا، بابرکت اور مقدس مہینہ کہا ہے۔ یہ وہ 4 ماہ ہیں کہ جن کی اہل عرب ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوتا تھا۔ ان میں پہلا ذی قعدہ، دوسرا ذی الحج 11واں 12واں، تیسرا پہلا مہینہ محرم، اور چوتھا رجب المرجب۔ 4 مہینے وہ ہیں جو اسلام میں عزت والے، عظمت والے، حرمت والے ہیں۔ سارے مہینے 12 کے 12 ہیں، مگر ان 4 کو اسلام نے ایک خصوصیت کے ساتھ مقام دیا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ 8 مہینوں میں جنگ کرنا، قتل و غارت گری کرنا، مسلمان کفار کا آپس میں مقابلہ کرنا، یہ جائز تھا۔ لیکن جب یہ 4 مہینے آتے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، تو ان 4 مہینوں کا یہود و نصارہ بھی ادب کرتے، احترام کرتے۔ اس میں جنگ نہیں کرتے، اس میں لوٹ مار نہیں کرتے، اس میں اپنے آپ کو روکتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اب محرم کے مہینے میں لوگ اپنے آپ کو جنگ سے، قتل و غارت گری سے، چوری سے، ڈکیٹی سے، لوٹ مار سے روکتے ہیں، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ غیر مسلم بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام نے اس مہینے کو مقام دیا ہے۔ لیکن جب محرم کا مہینہ گزر جاتا، تو اب جب سفر کا مہینہ آتا، تو اب لوگ جو کام محرم میں نہیں کر پائے نا، وہ سارے کام لوگ سفر کے اندر کر دیتے۔ جیسے آسان مثال دوں، رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہا ہوتا ہے، سجدہ شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے رمضان گیا تو مسلمان اپنی پہلی والی حالت پہ لوٹ آتا ہے، پھر اسے نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ تلاوت قرآن کی پرواہ، نہ صدقہ خیرات کی پرواہ۔ اب یہی صورتحال اب یہاں دیکھیں، محرم میں اپنے آپ کو کیا کیا؟ روکا۔ اب جب سفر کا مہینہ آتا، تو اب وہ جو رکاوٹ محرم کے مہینے میں لوگوں نے کی ہوئی تھی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اب وہ ساری کسر سفر میں نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکو محرم میں چوری ڈکیٹی نہیں ڈالتا، مگر سفر میں ڈالتا تھا۔ چور محرم میں چوری نہیں کرتا تھا، مگر جیسے سفر آیا اب چوری شروع کر دی۔ زانی محرم میں زنا نہیں کرتا تھا، مگر جب سفر آیا زنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا محرم میں نہیں تھا، مگر سفر آیا تو ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ سارے کام جو محرم میں لوگ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب وہ سارے کام لوگوں نے سفر کے مہینے میں کرنا شروع کر دیے۔ اب یوں پھیلتے پھیلتے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ اس میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس میں چوری ہو رہی ہے، اس میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس میں زنا شراب پی جا رہی ہے، اس میں بدکاری کی جا رہی ہے، اس میں شادی کرو تو مصیبت آ رہی ہے۔ اب لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہو گئی، حالانکہ یہ کام کیے کس نے؟ لوگوں نے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس طرح محرم کو آپ نے ادب میں گزارا، سفر کو بھی ادب میں گزارو، مگر لوگوں نے اپنا رویہ بدلا کہ جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو کھانے سے روکا، مگر عید کے 3 دن مسلمان ایسے کھا رہا ہوتا ہے جیسے اس نے رمضان میں کبھی کھایا ہی نہیں۔
رمضان میں جن چیزوں سے اپنے آپ کو روکا وہ عید کے بعد وہ سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح زمانہ جہالت میں لوگ محرم کا ادب کر کے اپنے آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی سے روکتے، مگر جب سفر کا مہینہ آتا تو یہ سارے کام اللہ رسول کی نافرمانی والے سفر میں کرتے۔ اب جب اتنے لاکھوں لوگ مل کر اتنے بڑے گناہ کریں گے تو ظاہر بات ہے یہی رواج بنے گا، اور یہی چلتے چلتے رواج بنتا گیا اور لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے جی؟ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس میں زنا ہو رہا ہے، اس میں شراب پی جا رہی ہے، اس میں بدکاری ہو رہی ہے، اس میں فحاشی ہو رہی ہے، اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں ہو رہا، اس میں یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان۔ تو ظاہر ہے جس کی آپ چوری کرو گے تو اس کو تو نقصان ہوا، جس کا آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کو تو نقصان ہوا، جس کو آپ نے قتل کیا اس کو تو نقصان ہوا۔ ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کہاں تھا یہ؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ باتیں مشہور تھی، اور جب یہی ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں میرے آقا نے اسلام نے رہنمائی نہ کی۔ بچپن سے لے کر انسان کے قبر میں جانے تک اس کی پوری زندگی کو آپ دیکھو، چاہے وہ 150 سال کا ہی کیوں نہ ہو، کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان نہ کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کا ایک ہی جواب دیا، کاش کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اب مسلمان صبح صبح گھر سے باہر نکلا، کسی کالے کو دیکھا تو اب کہتا ہے صبح صبح تیری منحوس شکل دیکھ لی ہے، آج تو سارا دن منحوس گزرے گا۔ بلی سامنے سے گزر گئی، میاؤں کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اب یہ رک گیا، آج تو کالی بلی کو دیکھا ہے، آج تو سارا دن منحوس جائے گا۔ صبح صبح دکان کھولی، ریڑھی کھولی، اپنا ٹھیلا کھولا، گاہک لینے کے لیے آیا، بات چیت کی، سودا نہیں بنا، وہ بغیر خریداری کے چلا گیا، تو اب یہ دکاندار کہتا ہے تیری منحوس شکل صبح دیکھی ہے، اب تو میرا کاروبار ہی نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بیوی سے لڑا اور پھر چلا گیا، جاتے جاتے بیوی کو بولا صبح صبح تیری منحوس شکل دیکھی، لڑائی ہو گئی، اب تو سارا دن منحوس گزرے گا۔ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ سفر میں یہ سفر تو منحوس مہینہ ہے، تو شادی کریں گے تو یہ تو نقصان ہوگا۔ یہ توہمات جس کو اسلام کہتا ہے بدشگونی، اپنی مرضی سے بری چیزیں گھڑ لینا اور پھر اس کو اسلام کا نام دے کر پھیلا دینا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی، اور یہ حرام ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ تیری شکل دیکھی تو منحوس ہو گیا، کتا گزر گیا، بلی گزر گئی تو اب یہ سارا دن ہمارا منحوس ہو گیا؟ کس نے کہا یہ؟ میں آپ کو اوریجنل جو باتیں اسلام کی ابتدا میں تھی وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہاں سے چلی، اور بدقسمتی سے لوگوں میں اتنی رائج ہوئی کہ آج 1450 سال ہونے والے ہیں مگر یہی باتیں آج ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری بدشگونیاں، یہ توہم پرستیاں، یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ اسلام نے یہ کہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر میں شادی نہیں کرو، کیوں جی؟ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، طلاق ہو جائے گی۔ مگر نادان، ایک روایت میں یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی حسین و جمیل شادی جس میں رب کی رضا بھی شامل، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی شامل، صحابہ اولیاء کی رضا بھی شامل، اور وہ شادی سفر میں ہوئی جس شادی کا دولہا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی، اور جس شادی میں دلہن کائنات کی عورتوں کی سردار بلکہ جنت کی حوروں کی ملائکہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ وہ شادی جس جیسی کائنات میں شادی نہیں ہوئی ہے،
جس میں رب کی رضا بھی شامل ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا بھی شامل ہے، صحابہ اہل بیت کی رضا بھی شامل ہے، اللہ کے ہاتھ دونوں مقبول و محبوب ہستیاں ہیں، ان کا نکاح بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں کیا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اب کوئی اس شادی کو منحوس کہہ سکتا ہے؟ اس شادی کو کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ جو کائنات کی حسین و جمیل شادی ہوئی ہے، جہاں برکت ہی برکت ہے، کتنی بڑی برکت ہوگی کہ آج جتنے بھی سید زادے ہیں یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے اب تک ہو رہے گے اور قیامت تک ہو رہے گے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں سب سے حسین و جمیل رشتہ جو رب کے ہاں بھی مقبول، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاں بھی مقبول، وہ رشتہ وہ نکاح اس سفر کے مہینے میں کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سفر کے مہینے میں بلائیں نہیں اترتی، سفر کا مہینہ بھی اسی طرح بابرکت ہے جس طرح دیگر 11 مہینے کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ ہماری